السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی دوست جمیلہ۔ ملکہ کا انتقام۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ وقار تھا۔ ایک دن شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ شہزادے نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ جب شہزادے کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی ایک بہت ہی معمولی غریب شخص کی بیٹی ہے تو اس نے سوچا کہ بادشاہ اسے کبھی بھی ایک غریب شخص کی بیٹی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بادشاہ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی جسے بادشاہ نے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا مگر شہزادے نے انکار کر دیا۔ شہزادے نے سوچ رکھا تھا کہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا تاکہ بادشاہ کو مجبوراً اسے اپنی بہو تسلیم کرنا پڑے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ شہزادے نے اس غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ کچھ درباریوں کو شہزادے کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ وہ اس بات پر شہزادے اور اس کی بیوی سے حسد کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ واپس آیا تو اسے شہزادے کی شادی کا علم ہوا۔ بادشاہ کو اس بات سے بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے شہزادے کو بلایا اور کہا، شہزادے، تم نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر کے ہمارے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شہزادے کا جواب، وہ بے شک ایک غریب لڑکی تھی مگر بہت خوبصورت ہے۔ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ایک اچھی شہزادی بننے کے لائق تھی، اور پھر مجھے بھی تو مستقبل میں آپ کی جگہ حکمران بننا تھا، اس لیے مجھے ابھی سے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ شہزادے نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ بادشاہ نے سوچا شاید شہزادہ ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے شہزادے کی بیوی کو، جس کا نام یاسمین تھا، اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ درباری بادشاہ کے اس فیصلے سے مطمئن ہو گئے مگر ان میں دو شخص ایسے تھے انہوں نے شہزادی کو تسلیم نہ کیا۔ ان میں ایک وزیر تھا، دوسرا اس کا ساتھی۔ وزیر اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ عام سی لڑکی ہماری شہزادی اور مستقبل کی ملکہ بن سکتی ہے؟ اس کے دوست نے کہا، بالکل نہیں۔ جس طرح کوّا بلبل نہیں بن سکتا ایسے ہی ہماری ملکہ نہیں بن سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت حسین ہے مگر اس کا باپ ایک بہت معمولی آدمی ہے۔ ہم بہت جلدی اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کریں گے، وزیر کے ساتھی نے جواب دیا۔ بہت جلدی شہزادی یاسمین بھی دربار میں بادشاہ کے اور شہزادے کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ وزیر شہزادی کو نفرت سے دیکھ رہا ہے۔ اس پر شہزادے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ اگلے دن شہزادے نے ملک کے سب سے بڑے مصنف کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ شہزادی کی ایک شاہکار تصویر بنائے جس میں اسے ملکہ کے روپ میں دکھایا جائے۔ شہزادہ ابھی وہاں موجود تھا، شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے شہزادے کو منع کیا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کروائے مگر شہزادے نے شہزادی کی بات کو رد کر دیا۔ مصنف کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کی تصویر میں اس کے سر پر تاج بھی بنائے، اس میں اصلی ہیرا لگایا جائے جس سے شہزادی بالکل ملکہ کے روپ میں نظر آئے۔ چند ہفتے بعد شہزادے نے کئی خاص لوگوں کو اپنے محل میں مدعو کیا جن میں وزیر اور اس کا ساتھی بھی شامل تھا۔ شہزادے کا مقصد اس تصویر کو سب کو دکھانا تھا۔ شہزادی کی تصویر دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے مگر وزیر اور اس کا ساتھی جل بھن کر رہ گئے۔ شہزادہ بھی ان کے چہروں کو غور سے دیکھتا رہا اور وہ سب سے مخاطب ہوا، میری بیوی مستقبل میں یقیناً تمہاری ملکہ بننے والی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے لیکن ایسے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ وزیر دعوت کے بعد سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ
آپ جس لڑکی کو بہو بنائے بیٹھے ہیں وہ تخت حاصل کرنے کے لیے اس قدر بے چین ہے کہ اس نے ملکہ کے روپ میں اپنی تصویر بھی بنوا کر اپنے کمرے میں لگوا لی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ بہت جلد آپ کو ہلا کر کے تخت حاصل کرے گی۔ اس کو ایسی حرکت کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ بھی وزیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وزیر سے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستو، یہ تھا اس کہانی کا پہلا حصہ۔ کہانی کا دوسرا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور مجھے کمنٹ میں اپنی رائے سے بتائیں کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ آپ کے بتانے سے مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے اور میں خوشی خوشی آپ کے لیے کہانیاں پڑھتی ہوں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز مجھے کمنٹ میں اچھی باتیں بتائیں تاکہ میں خوشی سے آپ کے لیے دوبارہ کہانیاں پڑھ سکوں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔